مارچ سیشن سے کیا کشمیر زون کو لاس ہی ہو گیا کہ فائدہ ہو گیا؟ تو میرے خیال میں اس میں ہمیں ورکنگ ڈیز لاس ہو جاتے ہیں. تو مارچ سیشن کیا گیا ہے, اس میں نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کو سٹرس ہوا ہے ایگزامینیشن کی وجہ سے, کیونکہ آپ مجھے سٹرس کر رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے. میں یہ بتاؤں گا جو نومبر سیشن ہے وہ بیٹر ہے کشمیر زون کے لیے اس لحاظ سے, کیونکہ اس میں ہمیں زیادہ ورکنگ ڈیز آتے ہیں. یہاں موسم کی پرابلم ہے, یہاں ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں, یہاں ڈفرینٹ اپروچ ہے. السلام علیکم ناظرین, گریٹر کشمیر کے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کریں گے جو گورنمنٹ نے ریسنٹ اناؤنس کیا ہے کہ دے ول ریسٹور دی نومبر سیشن فرام نیکسٹ اکیڈمک سیشن. تو اسی حوالے سے آج ہم نے ایک اپنے مہمان کو بلایا ہے, تو جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جنہوں نے JNK بورڈ آف اسکول ایجوکیشن میں بہت سارے پوسٹ پہ کام کیا ہے. انہوں نے ایز ڈائریکٹر اکیڈمکس کام کیا ہے اور وہ سیکرٹری بورڈ آف اسکول ایجوکیشن بھی رہے ہیں. تو 2 سال پہلے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. جو ہمارے آج مہمان ہیں وہ فاروق احمد پیر صاحب ہیں. تو فاروق احمد پیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس شو میں. ایجوکیشن منسٹر جو ہماری سکینہ ایتو جی, انہوں نے گورنمنٹ بننے کے بعد ہی اپنا عہدہ پورٹ فولیو سنبھالنے کے بعد پہلی اناؤنسمنٹ یہ کی کہ گورنمنٹ ول ریسٹور نومبر سیشن فرام نیکسٹ اکیڈمک سیشن, کہ 2025 سے جو آنے والا اکیڈمک سیشن ہے وہاں سے ہم ریسٹور کریں گے. تو آپ سے, چونکہ آپ نے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن ایز سیکرٹری بھی کام کیا ہے, آپ نے ایز ڈائریکٹر اکیڈمکس بھی کام کیا ہے, تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ایک ایکسپرٹ ویو کہ کس طرح سے ان کو کرنا چاہیے, کہ شوڈ دے گو ان ون گو کہ فار آل کلاسز, یا ایسے ڈائریکٹلی وہ ڈیسیجن لیں گے کہ ان کو کچھ پہلے ایکسپرٹ ویو لینا چاہیے کہ جس ٹائم پہ جیسے کہ انہوں نے مارچ سیشن کے ٹائم پہ لیا تھا. تو آپ سے ہم وہ جاننا چاہیں گے. جو یہ ہماری جگہ ہے یہ ڈفرینٹ زونز میں ہے, ونٹر زون ہے اور سمر زون ہے. تو اس وجہ سے جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم بھی ہے وہ بٹا ہوا ہے. چونکہ پھر جب اس وقت تقریباً 1975 میں اس وقت کے گورنر جو اس سے پہلے تھے سہائی, بھگوان سہائی, تو ان کے تحت ایک کمیٹی بنی تھی جنہوں نے پھر اس نومبر سیشن کو اس وقت لاگو کیا تھا. اس کے بعد یہ چلتا آ رہا, لیکن 1986 میں اس کو گورنمنٹ نے چینج کرنا چاہا تھا, اس کو مارچ سیشن میں تبدیل کرنا چاہا تھا, لیکن 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد ہی اس کو پھر انہوں نے واپس سوئچ اوور کیا, واپس نومبر سیشن کی طرف. اب 2022 میں جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو ایک یونیفارم ایکیڈمک کیلنڈر کے تحت رکھیں گے. جیسے کہ انڈیا میں تمام ملک میں ایگزامینیشنز ہوتے ہیں مارچ اپریل میں, انہوں نے بولا کہ کشمیر ویلی کا جو ہے جو ونٹر زون کے ساتھ آتا ہے اس کا بھی ایگزامینیشن ہم مارچ میں ہی کریں گے. تو انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ دیکھیے, ہمیں اس پوائنٹ کو ڈسکس نہیں کرنا ہے کسی وجہ سے. We have to be apolitical, we have to be purely academic. بالکل, ہمیں اس کو ایکیڈمکس کی نظر سے دیکھنا ہے, ایکیڈمک کی نظر سے دیکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ یونیفارم کیلنڈر جو انہوں نے بنایا جموں اور کشمیر کا اکٹھے, کیا اس میں کشمیر ویلی کو فائدہ ہوا, یہاں کے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو, یہاں کے ایکیڈمکس کو, یا نہیں. اس کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہے, پہلے ہمیں اس کا یہ دیکھنا ہے کہ اسکول ایجوکیشن کا جو ڈیٹا ہوگا کہ اسکولوں میں انرولمنٹ کیسا رہا, اسکولوں میں رزلٹ پرسنٹیج کیا رہی, کتنے, اور مور امپورٹنٹلی کتنے ورکنگ ڈیز آئے, تو وہ ہمیں پہلے دیکھنا ہے. تو لیکن ایک بات میں یہ بتاؤں کہ جو یہ نومبر سیشن اس لحاظ سے کشمیری بچوں کے لیے بیٹر تھا, کیونکہ جو نومبر کا مہینہ ہوتا ہے وہ فیئر ویدر موسم ہوتا ہے, ڈرائی موسم ہوتا ہے, اور اس میں بارش یا برف پڑنے کا امکان کم ہی ہوتا ہے. جبکہ جو مارچ ہوتا ہے, مطلب فروری اینڈنگ فروری اور مارچ اپریل, یہ کشمیر میں رینی سیزن ہوتا ہے اور اس میں برف پڑنے کا بھی امکان ہو جاتا ہے. اب چونکہ مطلب یہ نومبر جو ہے جو فیزیبل لگتا تھا, سوٹیبل لگتا تھا کشمیری بچوں کے لیے, اس میں کیا ہوتا تھا کشمیری بچوں کو, کشمیری بچے جب
سال بھر پڑھتے تھے, ایگزامینیشن میں اپیئر ہوتے تھے, 15 اکتوبر سے تقریباً ایگزامینیشن شروع ہو جاتے تھے میٹرک کا, پھر اس کے بعد 11 اور 12, اور جب یہ ایگزامینیشن ختم ہوتے تھے سمویئر 15 نومبر یا لاسٹ ویک آف نومبر. اس کے بعد تقریباً 15-20 دن کلاسز بھی لگتے تھے. اس کے بعد بچوں کو ایک بریک آتی تھی, ونٹر بریک. اس کے بعد مارچ کے بعد یا لاسٹ ویک آف فیبروری یا 15 فیبروری کے بعد اگر موسم سازگار رہتا ہے تو کلاسز لگتے تھے, اور یہ پھر سلسلہ رہتا تھا تقریباً پھر 15 اکتوبر تک اور کلاس لگتی. اور اس طرح سے یہاں کشمیری بچوں کو 200 ورکنگ ڈیز ایبو آتا تھا تقریباً. دیکھا گیا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, سروے دیکھا ہے, کمیٹیز رپورٹس دیکھے ہیں, اس میں یہ 218 ڈیز تقریباً آتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مارچ سیشن میں سوئچ کرنے سے کہ اکیڈمک ڈیز کم ہو گئے یہاں پہ اسکول؟ دیکھیے میں وہی کی طرف آ رہا ہوں. میں نے پہلے ہی آپ کو بولا کہ ہمیں اس کو اکیڈمک پوائنٹ سے بالکل میں بھی آپ کو بس ہمیں دیکھنا, اگر یہ یونیفارم کیلنڈر ہمیں سوٹ کرتا ہے, اگر یہ اکیڈمک کیلنڈر ہمیں فائدہ دے رہا ہے تو ہمیں چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہمیں اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھنا ہے. میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا, میرے پاس مطلب کچھ ڈیٹا بھی ہے. دیکھیے, جو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے ہی بنایا تھا میرے بعد, اس میں ونٹر زون میں اور سمر زون جموں میں انہوں نے دکھایا ہے کہ 185 ڈیز آتے ہیں ورکنگ ڈیز, اور ادھر کشمیر زون میں دکھایا ہے کہ اس میں بھی 185 ڈیز آتے ہیں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں, جب میں ان منتھس کا حساب کرتا ہوں, جو کشمیر کے, دیکھیے سمر کے ساتھ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت, سمر زون کا دیٹ از ناٹ انڈر کوسچن. انڈر کوسچن اس وقت کشمیر کا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر. تو جب ہم کشمیر کے ان مہینوں کو دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ 185 ڈیز کشمیر کو بھی آتے ہیں. سمر از اوکے, دیر از نو پرابلم, ویکیشن بھی ہے وہاں, سب کچھ ہے وہاں مارچ میں ایگزام شروع ہو جاتا ہے, سم ویئر ان مئی اس کا رزلٹ نکلتا ہے, اس کے بعد ان کا سیشن لگا رہتا ہے, اور وہاں سمر ویکیشن ہوتی ہے جون جولائی میں. اس کے بعد ان کے کلاسز ریگولرلی لگتے ہیں اپ ٹو مارچ اگین, اور اس کے بعد ہے نا فروری تک لگتے ہیں. اب کشمیر زون جو ہے, کشمیر زون میں یہ کیلنڈر کیا فٹ ہوتا ہے اس کیلنڈر کے ساتھ, کشمیر کے کیلنڈر کے ساتھ, کیونکہ یہاں موسم کی پرابلم ہے, یہاں ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں, یہاں ڈفرینٹ اپروچ ہے. مثال کے طور پر اگر یہی ہم دیکھیں گے کہ 185 ڈیز آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, ہم حساب کریں گے اس کا. جی تو فاروق صاحب, میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا. اصل میں ہمارا پوائنٹ جو ہے کہ گورنمنٹ نے یہ آلریڈی اناؤنس کیا ہے. ایک تو جو گورنمنٹ ایز اے پارٹی جو ہے اس ٹائم چلا رہا ہے, انہوں نے بھی اناؤنس کیا, ایجوکیشن منسٹر نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وی ول سوئچ, سو دے ہیو ڈیسائیڈیڈ اٹ. تو آپ سے ہم یہ اسپیسیفک ایک ایکسپرٹ ویو جاننا چاہیں گے کہ کیا ان کو ان ون گو جانا چاہیے, یا ان کو ان فیزڈ مینر جانا چاہیے, یا ان کو ایک کمیٹی ابھی سے ہی بنانی چاہیے کہ جو ان کو اس سال میں جو 2024-25 اکیڈمک سیشن رہے گا, تو پھر 25 میں ان کو 2025 میں ان کو ڈیسیجن لینا ہے کہ کیا آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ ابھی سے ہی وہ ایک کمیٹی بنائیں جو ان کو ایک فیڈ بیک دیں گے کہ ہاؤ ٹو گو اہیڈ, کہ یا آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ دس کین بی ایزیلی ڈن. دیکھیں میں اپنا پوائنٹ ویو آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ آپ مجھے سٹریس کر رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے. میں یہ بتاؤں گا جو نومبر سیشن ہے وہ بیٹر ہے کشمیر زون کے لیے, اس لحاظ سے کیونکہ اس میں ہمیں زیادہ ورکنگ ڈیز آتے ہیں. جو اگر ہم یہ یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر کا دیکھیں, اگر ہم اپنے آپ کو سمر زون کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے بچوں کا لاس ہو جاتا ہے. ہمارے بچوں کا لاس جو ہے وہ سمر مطلب یہ ونٹر ویکیشن جو ہے وہ بھی انجوائے نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ NEP 2020 نے سٹرس دیا ہے مینٹل, فزیکل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ کے لیے. تو جب ہم یہ سمر یہ ونٹر ویکیشن ان کو پڑھائی کے ساتھ اس میں مشغول رکھتے ہیں, کیونکہ اس ونٹر ویکیشن میں وہ کہیں باہر جاتے تھے, کہیں اپنے آپ کو فری محسوس کرتے تھے, وہ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی مطلب ایک میری فل موڈ میں رکھتے تھے. اب جب ہم جموں کی بات کرتے ہیں تو وہاں جب ان کو جون جولائی کی سمر ویکیشن ہوتی ہے, وہ بچے
مطلب ایک پروگرام بناتے ہیں, ان کے پیرنٹس پروگرام بناتے ہیں اور وہ بچے پروگرام بناتے ہیں, کہیں آؤٹنگ پر چلے جاتے ہیں اور ایک ریلیکس ہو کے آ جاتے ہیں. اسی طرح کشمیری بچوں کا تھا. اور اس جو یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر جو مارچ سیشن کیا گیا ہے, اس میں نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کو سٹریس ہوا ہے ایگزامینیشن کی وجہ سے, کیونکہ آپ دیکھیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہاں ونٹر زون میں ہے ڈفرینٹ زونز بنائے گئے ہیں ایگزامینیشن کے, سافٹ زون, ہارڈ زون, اور اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے رزلٹ میں بھی, بالکل اس سے ڈیلے ہو جاتا ہے اسٹڈیز میں بھی. اور جو یہ پروویژنل کلاسز کی بات کرتے ہیں کہ پروویژنل کلاسز پھر لگاتے ہیں ہمارے سے, اس میں اتنا وہ رزلٹس نہیں نکل رہے ہیں, اٹینڈنس زیادہ نہیں ہوتی ہے. اور تیسری بات جو میں بولوں, تیسری بات یہ ہوتی تھی کشمیری بچوں کو نومبر سیشن سے, کیونکہ ان کو ایک بہت لمبا وقت ملتا تھا. جو ایگزامز ہوتے تھے سینٹرل لیول پر, نیشنل لیول پر, جیسے JEE کا ہوتا تھا, نیٹ کا ہوتا تھا, یا باقی انٹرنس ٹیسٹ ایگزامینیشن ہوتے تھے, اس میں ان کو بڑا اچھا ٹائم ملتا تھا. میں نے آپ کو بولا پہلے کہ ہمارے بچوں کے پاس وہ وسائل. اگر ہم انسٹیڈ آف کمپیئرنگ اٹ ود جموں, اگر ہم صرف کمپیئر کریں گے مارچ سیشن اور نومبر سیشن, مارچ سیشن کر کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیئر ول بی یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر, ہم کشمیر کو سنک کریں گے ود نیشنل اکیڈمک کیلنڈر. تو ان کا یہ ماننا تھا کہ تھرو آؤٹ کنٹری ایک ہی ایگزام ہوگا مارچ میں. لیکن مارچ سیشن امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی, یہ اڈاپٹ کرنے کے بعد بھی یہاں پہ JNK بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کو 2 ایگزامس کرنے پڑتے تھے. دیکھیے منسٹر آف ایجوکیشن سکینہ میڈم نے بیان دیا, تو انہوں نے کسی بنیاد پر ہی بیان دیا ہوگا. بالکل ان کو فیڈ بیک آیا ہوگا لوگوں سے, ایکسپرٹ سے, پبلک سے, اور اسی لیے تو انہوں نے اس کے بارے میں سوچا. اگر لوگوں کو نہیں لگا ہوتا کہ یہ ہمیں وائبل نہیں ہے یہ ارینجمنٹ, تو اگر یہ گورنمنٹ کو اب واپس کرنا ہے, ریورٹ بیک کرنا ہے, ان کو یہ نئے سال سے کرنا چاہیے, میری یہی رائے ہے. لیکن ان کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور ان سے ویو پوائنٹ لینا چاہیے کہ جو مارچ سیشن ہم نے کیا تھا اس میں کیا خامیاں رہی وائل امپلیمنٹنگ ان کشمیر, تو وہ اپنے پوائنٹس بتائے گی. جیسے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی کہ ہم اس مارچ سیشن کو شفٹ کریں گے, انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ دیا تھا. اب اگر یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو شفٹ آن پبلک ڈیمانڈ, آن اسٹوڈنٹس ڈیمانڈ, آن ٹیچرز ڈیمانڈ, تو ان کو ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے, کچھ 4-5 ممبروں کی کمیٹی بنانی چاہیے, ان سے ویو لینا چاہیے کہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس سے ہمیں لاس ہو گیا مارچ سیشن سے, کیا کشمیر زون کو لاس ہی ہو گیا کہ فائدہ ہو گیا. تو وہ پین پوائنٹس کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ کہاں کہاں ہمیں لیپس ہوا. تو میرے خیال میں اس میں ہمیں ورکنگ ڈیز لاس ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اس میں اسٹوڈنٹ کو زیادہ سٹریس ہو رہا ہے کیونکہ ہی از ٹو بزی ود دا ایگزامینیشنز. دیکھیے وہ مارچ میں ایگزام دے رہا ہے ہمارا بچہ, جبکہ سمر زون کا بچہ مطلب اس کا جو ہے نا وہ ریلیکسنگ انداز میں ہوتا ہے, تو اس کو یہ ٹف سیزن نہیں دیکھنا پڑتا ہے جو ونٹر ہمارا یہاں ہے. تو اس کے بعد ہمارا بچہ نیٹ کے لیے اس کو پریپریشن کرنی ہوتی ہے, JEE کے لیے پریپریشن کرنی ہوتی ہے, جو سینٹرل لیول پر ایگزامینیشنس ہیں ان کے لیے تیار ہوتے ہیں, اس سے ایک سٹریس اس کا بڑھ جاتا ہے. اور ہماری جو کلائمیٹی کنڈیشن, میں پھر بولوں گا, ہماری جو کلائمیٹی کنڈیشنز ہے وہ سوٹ نہیں کر رہی ہے مارچ سیشن کے لیے یہاں. تو میرا یہ ہے کہ اگر نومبر سیشن ہو جائے وہ بیٹر ہی رہے گا. اگر ہم مارچ میں ایک ایگزام دیں گے, پھر اگلے سال اور پھر سے اکتوبر میں ہی ایگزام ہوگا, جو وہ ٹائم کم بچتا ہے, اس ٹائم جو بچا ہوا ٹائم ان میں اس کو کیا ہوم ورک کرنا چاہیے سو دیٹ کہ وہ اسموتھلی پھر نومبر سیشن امپلیمنٹ کریے. ہم اس پہ آپ کے کمنٹ. دیکھیے جب گورنمنٹ چاہتی ہے کوئی کام کرانا تو وہ کراتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ صرف 20 دن میں ہو سکتا ہے یہ کام کہ کیسے ہم اس کو شفٹ کریں گے, کیونکہ یہ سسٹم آلریڈی ان ووگ تھا یہاں کشمیر میں. بالکل اسی کو واپس کرنا ہے جیسے وہ چل رہا تھا ویسے, صرف تھوڑا بورڈ کو تھوڑا یہ اثر پڑا کیونکہ ان کو ریورٹ بیک کرنا ہے. ہاں وہ ان کو ریورٹ بیک کرنا ہے وہ سسٹم پھر پٹری پر لانے کے لیے جو ان کو پہلے تھا یہاں نومبر سیشن تھا. تو وہاں بورڈ میں ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, وہاں سٹاف کو اچھا خاصا رکھنا ہے تاکہ وہ اس کو ورک آؤٹ کرے. اور یہ کوئی مطلب ناممکن بات نہیں ہے, ایوری تھنگ از پاسبل, یہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو فاروق صاحب یہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی از آلریڈی ان ووگ, وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوئی ہے, اور لیکن
نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا ایک فیچر ہے کہ دے ہیو ناٹ اسٹریسڈ آن دا ایگزام. وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوس کلاس بیسڈ میں ٹیچر ایک ایویلویٹ کر سکتا ہے, کمپیٹنسی بیسڈ ایویلویشن کر سکتے ہیں بچوں کی. تو کیا آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ اس سال میں ہی کہ بچوں کو ایک لینینسی دی جائے جو لوور کلاسز ہے, جونیئر کلاسز ہے, جیسے فرسٹ پرائمری ہے, مڈل کلاس ہے, 5th 6th 7th ہے, یہاں پرائمری سیکشن ہے, کہ ان کو اگر اسی سال سے ہی نومبر میں فائنل ایگزام دیا, مطلب الاؤ کریں کہ اسکولز کو, گورنمنٹ اسکولز کو, پرائیویٹ اسکولز کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ٹرم سیکنڈ ایگزام نومبر میں فنش کرے. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ایک مطلب وہ ایز پرووائڈ کرے گا گورنمنٹ کو کہ اگلے سال. دیکھیے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے گی ہے. بالکل ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو کمیٹی کوئی دوسری رائے دے دے اور گورنمنٹ نہیں کرے بعد میں. پہلے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی. اس کے بعد یہ دوسرا سٹیپ جو ہے کہ کیا ہم ایز آؤٹ جو ہونے کی سچویشن ہے اس کو لائیں پہلے سے ہی. مثال کے طور پر جو چھوٹے کلاسوں کے بچے ہیں ان کو اس سسٹم میں لائیں جو سسٹم پہلے تھا, یا یہ ایگزامینیشن بیسڈ سسٹم جو ہے تھوڑا اس کو کم کرے. اور چونکہ جیسے آپ نے بولا 2020 جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں ایگزامینیشن پر کم سٹریس کیا گیا ہے, اس میں زیادہ یہ کمپیٹنسی بیسڈ اور اسسمنٹ پر ہی زیادہ رکھا گیا ہے کہ اس میں اس کی کمپیٹنسی دیکھو اور باقی چیزیں. تو اس میں گورنمنٹ یہ بھی کر سکتی ہے کہ وہ ایک مطلب سٹارٹ اپ کر سکتی ہے, پائلٹ بیسس پر کر سکتی ہے. کچھ ڈسٹرکٹس کو لے سکتی ہے کہ ہم یہ کریں, مطلب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ ہمیں کچھ ایگزام کرنا تھا تو اس وقت ہم نے پائلٹ بیسس پر کچھ ڈسٹرکٹوں کو لیا تھا اور وہاں ہم نے اس کے اسٹارٹ کر دیا تھا. اگر یہ ہم مطلب اوور آل نہیں کر سکتے ہیں ساری ویلی میں, لیکن پائلٹ بیس پر کچھ ڈسٹرکٹ لے سکتے ہیں, ان کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے جو مطلب سسٹم ہم جو پہلے ہمیں یہاں تھا وہ اس کو ہم اسٹارٹ اپ پھر کر سکتے ہیں. جی فاروق صاحب, یہاں پہ کچھ ایسے بھی اکیڈمیشنز ہم بولیں گے, کچھ ایسے ایکسپرٹس ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مارچ سیشن جو تھا یہ بھی کہیں نہ کہیں بچوں کے لیے فائدہ مند تھا, کیونکہ جب وہ نومبر میں گھر جاتے تھے وہ ان ونٹر منتھس میں اچھی طرح پریپریشن کرتے تھے, پھر ایک فریش مائنڈ ہو کے ایک اچھے سے کنسیپٹس کلیئر کر کے پڑھ کے ایگزام میں اپیئر ہوتے تھے. انسٹیڈ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نومبر میں وہ کنٹینیوسلی اسکولز میں بزی رہتے تھے وہ تو بس روٹ لرننگ کرتے تھے, پھر نومبر میں ایگزام میں. ڈو یو ایگری ود دس ویو پوائنٹ, مطلب کیا آپ مانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے؟ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہا ہوں. بالکل, کیونکہ آپ دیکھیے کہ مطلب ونٹر میں اکثر بیشتر جو ہے نا وہ موڈ جو ہوتا ہے ایک گلومی ٹائپ آف موڈ ہوتا ہے, اور بچوں کو پڑھنے کا مطلب کم ہی موڈ ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے, میں نے پہلے ہی بولا آپ کو, یہ جو ونٹر ویکیشن ہے ہمارے لیے, یہ ہمارے بچوں کے لیے ریلیکس ہونے کے لیے ہے. یہ آپ مت سمجھو کہ پڑھائی ایوری تھنگ نہیں ہے. ایک بچے کی نشو نما زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب وہ فزیکلی, ایموشنلی اور مینٹلی اسٹرانگ ہوگا, ویل ڈیولپڈ ہوگا, تو تبھی وہ پڑھائی بھی کر سکتا ہے. میرے خیال میں جو یہ آپ بول رہے ہیں کہ ونٹر میں وہ زیادہ پریپریشن کرتے تھے, اور اس سے پہلے تو ہم 70 سال سے یہ چلا رہے تھے یہ سسٹم, وہ سسٹم تو زیادہ کامیاب تھا. تو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب سے مارچ سیشن لاگو ہو گیا یہاں پہ, وہ پرائیویٹ کوچنگ جو ہے جس کا وہ بڑا وہ ایک بزنس ہب اس کو مانتے ہیں ہم, پرائیویٹ کوچنگ نہیں مانی جاتی ہے, بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے, تو یہ مانا جاتا تھا کہ وہ ڈسکریج ہوئی تھی. دیکھیے جب یہ کوچنگ سینٹرز یہاں مشروم گروتھ آف کوچنگ سینٹرز تھی, اس وقت جو تھا اس وقت اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی اسکولوں میں زیادہ. اب جب کہ بایو میٹرکس اٹینڈنس اسٹارٹ اپ ہو گئی ہے اور گورنمنٹ نے ڈیجیٹلائزیشن کی ہے ہر چیز کی اسکولوں میں بھی, اب آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی اب اٹینڈنس ہے آن لائن ہی. تو اس سے ایک اکاؤنٹیبلٹی آ گئی ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے. ٹیچر کیا تھا, ان دنوں ٹیچر کو زیادہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. اسکول سے وہ کبھی لیو رکھتے تھے, کبھی سے اسکول آدھے دن سے چلے جاتے تھے اور کوچنگ سینٹر میں چلے جاتے تھے, اس میں کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی تھی. اب جب کہ گورنمنٹ نے جب ان کو کسا, کوچنگ سینٹرز کو بھی کسا, ٹیچرز کو بھی مطلب ٹیچرز کے متعلق بھی وہ اسٹرکٹ رہے, اب وہ جو کوچنگ سینٹرز کا ماحول ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. وہ یہ میں نے پرسوں ہی بات کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ آفیسر سے, تو میں نے بولا کہ جو یہ ٹیچرز اکثر بیشتر بولتے ہیں شاید یہ گورنمنٹ بایو میٹرکس اٹینڈنس ختم کرے گی. اس نے بولا, میں نے بولا کہ اس طرح سے ٹیچرز کا رجحان ہے. تو وہاں سے اس نے بولا کہ نہیں, جو پچھلی گورنمنٹ نے کچھ اچھی چیزیں انٹروڈیوس کی ہے ہم ان کو چینج نہیں کریں گے. اور ان کا کہنا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ اس سے جو بایو میٹرک اٹینڈنس ہو گئی ہے ٹیچرز کی,
اس سے اکاؤنٹیبلٹی آئی ہے. دیکھیے ریگولرٹی آ گئی ہے اسکولوں میں. فاروق صاحب جیسے آپ نے اس ٹائم یہ کہا جب ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے گورنمنٹ سوئچ بیک کرے گی ٹو نومبر سیشن, آپ نے یہ کہا کہ کر سکتی ہے کہ اتنا بھی گیون یور ایکسپیرینس وائل یو ہیو ورک ود JNK بورڈ آف اسکول ایجوکیشن, آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو لے کے یہ بتایا کہ ہے پاسبل اگلے سیشن سے کر سکتے ہیں یہ, اور اس پہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ لوور کلاسز دیکھیں یہاں کووڈ ہو گیا, بالکل یہاں کبھی حالات کی وجہ سے اسکول بند رہے, پھر ہم نے تو ریڈکشن آف سیلیبس بھی کر دی بالکل کئی بار میرے ہاتھوں سے نوٹیفکیشن. بٹ ایز این ایکسپرٹ ول یو سپورٹ اگر اگلے سال, میں آپ کو وہی میں اسی پہ پھر سے آؤں گا اسی پوائنٹ پہ کہ جب مارچ میں اس سال کا سیشن کا ایگزام اینول ایگزام ہوگا تو سمجھ لیجیے اب مارچ میں ایگزام ہو گیا, پھر اپریل مئی میں رزلٹ ڈکلیریشن ہوگا, پھر جون سے کلاسز اسٹارٹ اچھے سے ہوں گے, اور پھر سے جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر 4 مہینے کے بعد پھر سے ایگزام ایک ہوگا. اچھا, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پھر 4 ہی مہینے رہ جاتے ہیں ایگزام کے, نئے ایگزام کے لیے. اس کے جیسے آپ ایز این ایکسپرٹ کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو, جیسے اس یونیفارم جو یہ یونیفارم اکیڈمک کیلنڈر گورنمنٹ نے مطلب 2022 میں انٹروڈیوس کیا تھا, انہوں نے اس میں ایک مطلب پوائنٹ آف ویو دیا تھا کہ ہم پروویژنل کلاسز میں ایڈمیشن دیں گے. اگر گورنمنٹ آج ہی نومبر کے مہینے میں ہی اناؤنس کر دے گی کہ ہم اگلے سال اکتوبر نومبر میں ایگزام کر دیں گے, بالکل, تو بچوں میں ایک چاہت بڑھ جائے گی, ایک ڈیزائر بڑھ جائے گی کہ ہمیں ایگزام نومبر, وہ مینٹلی پریپیئر ہو جائیں گے. اور اگر ان سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ کو اگر اس سال مارچ میں ایگزام ہوگا بھی تو ایگزام دینے کے بعد ہی آپ کو پروویژنل کلاسز اٹینڈ کرنے ہیں, کیونکہ آگے دیکھیں کچھ واپس لانے میں کبھی کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. وہ ہمیں تو پہلے سال تو ہو جائے گا, لیکن دوسرے سال تو وہ اچھی طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے گا. اسی نقصان کی اللہ بچے نہ ہو, میں وہ اسی نقصان کا ورڈ اگر وہ ہوگا بھی, مثال کے طور پر سیلیبس کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس میں اس وقت کچھ پرسنٹیج جو ہے نا سیلیبس کی وہ ریڈکشن کر سکتے ہیں. ایز این ایکسپرٹ آپ نے بورڈ میں کام کیا, یو ہیو بین اے گڈ اکیڈمیشین, آپ نے ڈگری کالج میں ایز پرنسپل بھی کام کیا, تو ول یو سجیسٹ کی اگر اس میں سیلیبس, کیونکہ سیلیبس ریڈکشن سب سے وہ لیسٹ آپشن مانا جاتا ہے, اکیڈمیشنز وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ سیلیبس ریڈکشن نہیں ہونی چاہیے, تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایز این ایکسپرٹ آپ کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو کہ کیسے وہ اپنے آپ کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کو, آفیسرس کو پریپیئر کریں گے کہ وہ ایڈوانس میں ایک ایسی اسٹریٹجی چاک آؤٹ کریں کہ دے شوڈ بی اسموتھلی ایبل ٹو اڈاپٹ نومبر سیشن فرام نیکسٹ اکیڈمک سیشن. دیکھیے اس میں یہ ایک آپشن بھی ہے, اگر مطلب ایکسٹرا کلاسز کا بھی انتظام ہو سکتا ہے. دیکھیں سنڈیز یا ہولیڈیز کا بھی اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے, یہ ایک تو وہ آپشن ہے. دوسرا یہ کہ کم پرسنٹیج سیلیبس کی کم کی جائے, سے 20% اونلی, 80% ول بی دیئر, دیٹ ول بی اوکے, دیٹ ول بی نو ہارم. اور بچوں کو دیکھیے بچہ جو ہے نا آج کل وہ پڑھتا ہے سیلیبس سارا, وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس آج فیسلٹیز ہیں, کیونکہ اکثر وہ 9th سے ہی کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کرنے والا ہے. ہاں, وہ 9th سے ہی مائنڈ میں یہ لیتا ہے کہ مجھے ایک کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنا ہے, نیٹ کے ایگزام میں بیٹھنا ہے, JEE کے ایگزام میں بیٹھنا ہے, یا انجینئرنگ جو باقی جو مطلب برانچز ہے پروفیشنل کورسز کے, ان کے لیے وہ تیاری کرنے کو. فاروق صاحب اس نومبر سیشن اور مارچ سیشن کی بات ہو گئی, اب اگر ہم اس میں ایک مین فیکٹر ہے ڈسٹریبیوشن آف ٹیکسٹ بکس, ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ اکتوبر نومبر, کیونکہ جب اگلے سال جب اکتوبر میں ایگزام ہوں گے تو نومبر میں سیشن نیا اسٹارٹ ہوگا, تو کتابیں اویلیبل ہونی چاہیے اسکول میں. تو آپ خود ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں, میں کیونکہ دیکھیے اس سال تو ان کو پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ سیشن تو وہی ہے, بالکل, دوسرے سال وہ مارچ سے ہی تیاری کریں گے اس کے لیے. تو لیکن ہم نے جو دو سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے 2023 اور 2024 میں جب مارچ سیشن لاگو ہو گیا, اگر سیشن مارچ اپریل سے سٹارٹ ہوا لیکن سکولز میں کتابیں جون جولائی تک بھی نہیں تھیں. دیکھیے وہ بورڈ کا معاملہ ہے, چونکہ میں اب وہاں نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا کیا پرابلم ہو گئی وہاں. ہو سکتا ہے کہ مطلب کبھی ڈیلے ہو جاتا ہے, کبھی آپ کوئی چیپٹر انکریز کرنا چاہتے ہیں, کبھی آپ کنٹیکسچوئلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. میں یہ بول سکتا ہوں کہ جو نیشنل کریکولم فریم ورک نہیں بنا تھا اس وجہ سے بھی تھوڑا ڈیلے ہو گیا, کیونکہ میرے وقت جب ہم ہسٹری کی کتابوں کو مطلب امپروو کرنا چاہتے تھے, ان کو چینج کرنا چاہتے تھے, اس میں کچھ مطلب ریفارمیشنز لانا چاہتے تھے, اس وقت ایک کمیٹی بیٹھی تھی پھر, تو میں اس میں کنوینر تھا.
تو اس وقت NCERT کے ایکسپرٹ بھی ہمیں آئے تھے، ہم نے بلایا تھا ان کو، اور باقی یونیورسٹیز کے پروفیسر صاحبان باہر کے جو مطلب ہسٹری کے تھے ان کو بھی بلایا تھا. تو وہاں جب NCERT کے ایکسپرٹس کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ہم ہسٹری کتاب کو چینج کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بولا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، ابھی تو NCF آیا ہی نہیں، وہ اپریل میں بننے والا ہے. NCF نیشنل کریکولم فریم ورک جو اب بن چکا ہے، تقریباً وہ کمپلیٹ ہوا ہے، اس کا فاؤنڈیشنل سٹیج کا ہو گیا ہے، اور جو اب ہائر کلاسز کا ہے دیٹ از ان دا لائن ناؤ. تو کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس وقت چاہتی تھی کہ مطلب وہ ہسٹری میں کچھ اچھے چیپٹرز انٹروڈیوس کرے، تو گورنمنٹ نے کر دیا. ان کی ویو کو نہیں ہم نے مانا اس وقت. پھر ہم نے ہسٹری کی کتابیں تیار بھی رکھی اور آ گئی، اگر تھوڑا بہت ڈیلے ہو گیا پرنٹنگ میں لیکن تو ہو گئی. تو اس وقت بھی وہی ہو سکتا ہے. تو فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تو جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو میں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم دن رات اس پہ بات کریں گے تو ٹاپک ختم نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مطلب ایک پرٹیکولر اینڈ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے پاس وقت کی بہت کمی، ہمیں ایک لمیٹڈ یہ رہنا پڑتا ہے. تو شکریہ آپ نے مجھے بلایا. جی تو ہم بات کر رہے تھے اس ٹائم کی جو گورنمنٹ کا جو ڈیسیجن ہے کہ وہ اگلے سال سے نومبر سیشن سوئچ کریں گے. اس میں ہم نے ایک ایکسپرٹ ویو لیا کہ کیسے گورنمنٹ اسی سال سے اپنی پریپریشنز تیار رکھیں گی، کیسے وہ گیئر اپ بورڈوں کو بھی کرے گا کہ بیکاز دے ہیو ٹو بی ریڈی ود دا ٹیکسٹ بکس آن ٹائم، اور ایگزامز بھی ٹائم پہ ہونے چاہیے. تو اب ہم دیکھیں گے آگے کی جیسے بھی ایک فارمل ایک آرڈر یا آفیشیل آرڈرز میں آتے ہیں کہ آگے کی کیا اپڈیٹس رہیں گے، آگے کی کیا ڈیولپمنٹس رہیں گے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. دیجیے اجازت، خدا حافظ.